السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس میوزیم کی جس کو میڈم توساؤ یا میڈم توسو، انگلش میں میڈم توسو کہتے ہیں، میوزیم اس میں جہاں پہ دنیا بھر کے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جتنے بھی مشہور لوگ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پلیئرز ہیں اور کریکٹرز ہیں اور اداکار آرٹسٹ ہیں، وہاں پہ ان کے مجسمے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مجسمے دنیا بھر سے ہر ملک کے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بھارت کے مجسمے نظر آئیں گے، آپ کو تصویروں میں نظر بھی آ جائیں گے بیچ میں۔ دوسری دنیا ہالی ووڈ کے ہیں، لنڈن کے ہیں اور دوسرے ملکوں کے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ پاکستان کا صرف ایک مجسمہ ہے، وہ ہے پولیٹیشین جو بینظیر بھٹو صاحبہ ان کا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کسی اداکار، ہمارے کسی آرٹسٹ کا کوئی مجسمہ اس میوزیم کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ ویسے خیر مجھے بھی، کیونکہ اس کی برانچ سنگاپور میں بھی ہے اور سنگاپور میں میں بھی وہاں پہ گیا تھا اور میں نے جس کے ساتھ تصویریں بنوائیں وہ آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی۔ لیکن آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کے کسی بھی اداکار کا مجسمہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے اداکار کسی سے کم ہیں؟ کیا ہمارے آرٹسٹ کسی سے کم ہیں؟ کیا ہمارا کلچر کے اندر وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے اور ہمارا کیا امیج اس طرح کا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مجسمہ رکھا جائے؟ ہم ایک انٹرویو کر چکے ہیں، آپ خاص طور پہ لوگ جانتے ہیں ایستر داس صاحبہ جو کہ پاکستانی ہیں لیکن لنڈن میں ہیں، وہاں پہ پڑھاتی بھی ہیں، اور انہوں نے وحید مراد صاحب کی جو کتاب تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے ڈونیٹ کی تھی اپنے اس میں، جو کچھ لوگ جنہوں نے پہلے نام بھیجے تھے وہ آپ کو مل بھی گئی ہوگی۔ انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے یا جمع کروائی ہے ایک قسم کی، جس کے اندر کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی بھی اداکار کا مجسمہ یا کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی پرسنالٹی کا مجسمہ وہاں پہ ایڈ کروانا ہے، تو اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی، کتنے لوگ اس کی سگنیچر کرتے ہیں اس پیٹیشن پہ، وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ انہوں نے کروائی ہے وحید مراد صاحب کے حوالے سے کہ وحید مراد صاحب کا مجسمہ وہاں پہ شامل کیا جائے اس میوزیم کے اندر، ویکس میوزیم کے اندر۔ اب ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ وحید مراد ہی کیوں، اور انہوں نے کیا بتایا ہے وحید مراد صاحب کے حوالے سے، اس پیٹیشن کو کیسے فل کرنا ہے، اس کا جواب جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا وہ کیسے آیا، وہ اسکرین پہ آپ کو ساری چیزیں نظر بھی آ جائیں گی جو انہوں نے پہلے لیٹر لکھا وہاں پہ، اور جو وہاں جس طریقے سے اس کو فل اپ کرنا ہے وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈالیں، اور اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہوں نے سب پاکستانیوں سے اور سب جو دنیا بھر میں پاکستانی ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ UK میں رہنا ضروری ہے، بلکہ پاکستانی ہونا ضروری ہے، وہ وہاں پہ اس کو پیٹیشن کو فل اپ کر سکتے ہیں، اور تاکہ اس مجسمے کو ایڈ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے گوگل ڈوڈل میں بھی وحید مراد صاحب کی تصویر لگائی تھی 2019 میں، تو ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، ان کا کرزمہ بھی ہے، ان کا کریز بھی ہے، ان کا فن کے اندر کنٹریبیوشن بھی ہے، ان کا بقول ایستر داس صاحبہ کہ وہ ایک ویژنری تھے ہر لحاظ سے، اچھے فلم میکر بھی تھے، نہ صرف اداکار تھے، ایک شخصیت تھے جن کی فین فالوئنگ ہے۔ ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ وحید مراد صاحب کے بعد ہم باقی شخصیات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ پیٹیشنز کر سکتے ہیں۔ جو دوسرے اداکار ہیں، ہمارے بڑے بڑے اداکار ہیں، وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جنہوں نے نام بھی کمایا ہے، ایون کرکٹرز کو دیکھ لیں جیسے سچن کا یا وراٹ کوہلی کا وہاں پہ لگا ہوا ہے، ہمارے کسی کرکٹر کا نہیں ہے، وسیم اکرم کے ڈیزرو نہیں کرتے، ایز اے کرکٹر عمران خان ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ابھی بابر اعظم ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، سنگنگ میں میڈم نور جہاں ہیں ان کا کون ثانی ہے، اور گینس بک میں جن کا نام آیا سلطان رئی سب، وہ یہ تمام لوگ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا بتاتی ہیں ایستر داس صاحبہ؟ اس میں ہمارا اپنا کتنا قصور ہے، یہ بھی سارا کچھ ہے۔ تو اس حوالے سے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو لائک کیجیے اور اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ ایستر داس صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ZH انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ وحید مراد صاحب کے حوالے سے جو پیٹیشن ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ اس کو کیوں فل اپ کروانا چاہتی ہیں آپ اور اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا مجھے میڈم توسو جو میوزیم ہے، ویکس میوزیم، اس کے بارے میں تھوڑا بریفلی بتا دیجیے گا، یہ کیا ہے، ناظرین کو بھی پتہ چلے، ہمارے دوست ہیں جو ان کو بھی ذرا کچھ کو تو پتا ہوگا لیکن ذرا تھوڑا بریفلی بتا دیجیے گا۔ جی شکریہ ظہیر، آپ نے مجھے ٹائم دیا کہ میں آپ کے تھرو بہت سارے جو پاکستان کے فلم اور آرٹ کو سراہنے والے، پیار کرنے والے لوگوں سے بات کر سکوں، تو تھینک یو فار دا اپرچونٹی۔ میڈم ٹوساؤ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو مومی مجسموں کا ایک نام دیتے ہیں، نام سے جانتے ہیں جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے مومی مجسمے بنانے شروع کیے تھے اور پھر وہ اپنے ملک سے یہاں آ
گئی, اور کسی وقت یہ ہوا ایٹ ون پوائنٹ آف ہسٹری یہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ لندن میں اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد اس کی فرینچائزز مختلف جگہ گئی ہیں, لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا بھر میں جنہوں نے ایک بڑا امپیکٹ کیا ہے ورلڈ کے اوپر, یا جن کو اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے فیلڈز میں لوگ پیار کرتے ہیں اور وہ لافانی ہو گئے ہیں اپنی اس کردار میں اپنے فلم کے ذریعے, ان کے ویکس میوزیم, ان کے ویکس کے جو پتلے ہیں وہ وہاں پر رکھے جائیں. اور مجھے ذرا کو زندہ رکھنے کے جی مجھے کیونکہ اس کی کیٹیگریز کافی زیادہ ہیں, جس میں سائنٹسٹ بھی ہیں, کریکٹر بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, پلیئرز بھی ہیں, اور سیلیبریٹی اداکار آرٹسٹ بھی ہیں. موٹے موٹے مجھے 2-3 ہالی ووڈ کے نام بتا دیں, 2-4 اس کے بتا دیں بالی ووڈ کے جس کے ہیں. مجھے یاد نہیں ہوگا ہالی ووڈ کے, مجھے یہ یاد ہے جو مجھے یاد ہے جن کا مجھے بتایا. ایک تو دیکھیں اس میں صرف انسان ہی نہیں, جو لوگ ہیں نا ایسے کیریکٹر, ہلک ہے جس طرح ہلک کے کیریکٹر, کارٹون کیریکٹر, وہ بھی وہاں پر ہے. وہ ای ٹی بھی ہے نا, شاید ای ٹی بھی ہے. مجھے وہ میں نے دیکھا اسٹیون اسپیلبرگ کی فلم آئی تھی نا, اس کا کریکٹر تھا وہ. اور ویسے کیٹ ونسلٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کی بالکل کیٹ ونسلٹ کا وہاں پر ہے, ان کے ساتھ میں نے فوٹو بھی کھنچوائی. جی مارلن منرو کا بھی ہے شاید. جی بالکل, وہ تو خیر ہاں ان کو کر نہیں سکتے. بیٹلز ایک یہاں پر تھا, وہ جو یہاں کا بہت مشہور بینڈ تھا بیٹلز, جس طرح ہمارا وائٹل سائنس تھا, ان کا ہے, وہ چاروں لڑکے تھے, ان کا وہ چاروں کا اسکول بوائز تھے اس وقت, تو ان کا ہے. بالی ووڈ کے اگر نام لیں تو جو مجھے یاد پڑتا ہے, جو یہاں پر لندن میں جو میوزیم ہے اس کے اندر سلمان خان ہے, اس کے اندر جو مادھوری جی مادھوری ہے, اور اس کے علاوہ بگ بی بھی ہے نا. جی میرا خیال ہے بگ بی بھی ہے, شاہ رخ خان ہے, اور ساتھ جو ان کے, کیونکہ وہ ایڈ کرتے رہتے ہیں نا ہر سال, تو جو اور جو بگ بی کی بہو جو ہے تو اس گھر سے وہ 2 ہیں, لیکن جی ہمارا نہیں ہے وہاں پر کوئی. لیکن میں باقی کوشچن میں نے کیونکہ ڈھیر سارے پوچھنے, مجھے شارٹ سا بتا دیجیے گا, انڈیا میں کیا بھی ان کی فرینچائز ہے وہ بھی, کیونکہ میں نے وہاں پہ سنی لیونی اور انیل کپور اور کرن جوہر جیسوں کے بھی مجسمے دیکھے ہیں. خیر انیل کپور تو اچھے تگان ہیں, میں نے باقیوں کے بھی دیکھے ہیں, تو یہ کیا ہے یہ؟ جی دراصل وہ یہ ہے کہ یہ ایک بزنس ہے, میڈم ٹوساؤز ایک بزنس ہے, اور کیونکہ کوئی بھی ٹھیک ہے وہ ایک طرف سے یادیں بھی پرزرو کر رہے ہیں, اور ایک بڑی عزت کا مقام ہے اگر وہاں پر کوئی مجسمہ ہوتا ہے کسی کا, لیکن دوسری طرف وہ ایک بزنس بھی ہے, وہ اپنی فرینچائزز دیتے ہیں, کیونکہ انڈیا کے لوگ اپنے فن کو اور فنکاروں کو بہت عزت دیتے ہیں, تو دے سو دیٹ کمنگ. بالی ووڈ ایک بڑا, ہالی ووڈ کے بعد دوسری بڑی فلم انڈسٹری ہے, یہ تو ماننے والی بات ہے, اور وہ اکیلے نہیں کر سکتے. ناٹ اونلی the quality of the pictures but also the support of their people, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ فرینچائز دی تھی, اور اس میں ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنی سارے سیلیبریٹیز کی جتنے بھی ہیں وہ کر سکیں, وہاں رکھ سکیں, لیکن وہ چلی نہیں ہے, وہ ان کو بند کر پڑی ہے. اچھا چلے ہم اس طرف ابھی نہیں آتے کہ اس کو بند کیوں کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھا ہے 4-5 جو نام آپ نے بالی ووڈ کے لیے ہیں, اس میں جس وقت آپ کو اپنے ملک کا کوئی اداکار نظر نہیں آیا, کوئی آرٹسٹ نظر نہیں آیا, آپ کو کیسا فیل ہوا تھا؟ اچھا اس وقت تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں یہاں پر نہیں. مجھے اس وقت جب میں نے وزٹ اس کو کیا تو ایکسائٹمنٹ تھی باقی ساری چیزوں کو, اور ان کو بھی ہم جانتے ہیں, بالی ووڈ اداکاروں کو بھی دراصل پاکستان والوں نے ایسے ہی پیار دیا ہے جیسے یہ ان کے بالکل. لیکن میں نے تو یہ ایک ماننے والی بات ہے, لیکن دوسری طرف یہ کسک رہ جاتی ہے کہ آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے. تو اس وقت میں نے اتنا اسٹرانگلی اس کو, جس طرح میں نے کہا کہ فیل نہیں کیا تھا, تو میں نے لکھا ضرور وہاں پر جو ان کی وزٹر بک ہوتی ہے, لیکن اتنا نہیں میں نے اس کے لیے کچھ سوچا. میں نے سوچا شاید ہمارے لوگ, میں نے یہی سوچا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتے, تو ہمارے لیے فن اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے. لیکن اب چونکہ میں اپنی لائف کے اسٹیج پہ میں نے اسٹرانگلی فیل کیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے, ہم کب تک یہی سوچتے رہیں گے. تو آئی تھاٹ اوکے, اکیلا چنا باہر نہیں پھوڑ سکتا, لیکن اسٹارٹ تو کہیں سے کرنا چاہیے. بالکل. اور مجھے اب ایک چیز بتائیے, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ پیٹیشن کیوں, اور دوسرا یہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان پہ؟ جی پیٹیشن اس لیے کہ دیکھیں, پہلی تو بات ہے جب وہاں پر ہماری ایک ہی پاکستانی ہے, وہ ہے بے نظیر بھٹو, اور وہ ایک پولیٹیشین ہے, اور وہ پولیٹیشین بھی اس طرح کی ہے کہ آدھی زندگی ان کی UK میں گزری ہے, تو شی واز اے ریکگنائزڈ پرسن بیکاز آف ہر فیملی بیک گراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن پھر بھی اگر ان پہ ہم دیکھیں تو ان کے یہاں پر اتنا وہ کوئی کام نہیں ہے, یہاں پر وہ ایک عام شہری کی طرح ہی رہی ہیں,
ان کی لائف اصل میں ریکگنیشن کی سٹارٹ ہوئی ہے when she has gone back, اور انہوں نے اپنا وہ کام شروع کیا ہے جو اپنے والد صاحب کی جگہ لی ہے. تو وہاں سے ان کا ایک سفر سٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو پیورلی پاکستان کا جو کوئی آئیکن وہاں پر مجھے اس طرح سے نظر نہیں آیا جس کی اپیل انٹرنیشنل ہو. تو میں نے سوچا کہ ایک تو ہمارا کلچر یہاں ریکگنائز نہیں ہو رہا, بالکل بھی ریکگنائز نہیں ہو رہا, تو کلچرلی کوئی ایسا ہونا چاہیے. اور فنکار سے بہتر کون ہوتا ہے, کیونکہ موسیقی, ادب اور فنکار جو ہے وہ لوگوں کو یکجا کر دیتے ہیں. اور یہ پازیٹیو امیج ہے, یعنی پاکستان کے لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ پازیٹیو امیج کے لیے ایک کہہ لیں گے یہ بھی. اچھا, اس میں یہ دو تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ گلوبل لیول پہ ہماری جو ریکگنیشن ہوگی پاکستان کی اور ہمارے آرٹسٹ کی, لوگ جانیں گے کہ پاکستان میں بھی آرٹسٹ ہیں, اور اس سے ایک بڑا پازیٹیو امیج پاکستان کا بنے گا, کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہماری پازیٹیو آسپیکٹس پاکستان کے دنیا کے سامنے آئیں. ٹھیک ہے, میں کم الفاظ میں زیادہ بات کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک. جی, ہمارے کلچر کو بھی ریکگنیشن کی ضرورت ہے کہ دنیا میں پتہ چلے کہ انڈیا نہیں ہے, ہم ان سے بالکل, ہم انڈیا کا پارٹ رہے ہیں اور ہم خوش ہیں اس بات پہ. بٹ جب وہ ہم ان سے الگ ہو گئے تو ہماری ایک الگ شناخت بھی ہے, اس کی پہچان ہونی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے فنکاروں کو بھی دنیا کے سامنے لا سکیں. کیوں نہیں, جو بت ہم نے اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ باہر کیوں نہیں. میں آپ نے وہ لیٹر بھی لکھ دیا, مجھے ذرا بتائیے کہ وائی وحید مراد ہی کیوں؟ جی دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ابھی بھی جو بہت سارے لوگ ہیں نا جو اس ریس میں ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں شاید میڈم ساؤز میں پہلا کوئی پاکستانی سیلیبریٹی آ جائے اور وہ ٹی وی کے اور فلم کے کچھ اداکاروں کے بارے میں جو ابھی ریسنٹ کیا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ پاپولیرٹی کے حساب سے ہوتا ہے کتنے لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر پاپولیرٹی کے حساب سے دیکھیں تو وحید مراد کی پاپولیرٹی کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, چاہے وہ آج کے اداکار ہیں یا ماضی کے اداکار ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک ایسی پرسنالٹی کی ضرورت ہے جو کہ واقعی ثابت کر سکے کہ ہاں صرف پاپولیرٹی ایک جگہ پر نہیں ہے, ان کی ایک ہمہ جہت شخصیت تھی پروڈکشن میں, ڈائریکشن میں, رائٹنگ میں, اینڈ ویژنری تھے وہ ایک. تو ان کی جو ہے نا بہت اسٹرانگ کیس بن سکا ہے ہماری طرف سے. اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو یہاں پر جو بیرونی نے, مطلب آپ جو کہہ لیں یورپ میں جن باتوں کی لوگوں کو سمجھ آتی ہے, پڑھی لکھی چیزیں, جس طرح ویب سائٹ جو ہے وہ وحید مراد صاحب کی بنی ہوئی ہے, اس میں ان کا سارا کام سیوڈ ہے. اگر آپ جس طرح بات کریں محمد علی صاحب کی, بہت گریٹ آرٹسٹ ہیں ہمارے, ندیم صاحب کی, لیکن اگر آپ ان کا کام شو کیس کرنے کی کوشش کریں تو کتنے لوگوں کو آپ کس طرح سے, یو ڈونٹ ہیو چینلز, بٹ وحید مراد کے چینلز آلریڈی بن چکے ہیں, ان کے اوپر کتاب لکھی جا چکی ہے انگریزی میں جو ہم پہنچا سکتے ہیں, ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, there are people who could talk about it. آپ کو یاد ہوگا وہ گوگل ڈوڈل میں نے ناظرین کو بتایا بھی تھا, گوگل ڈوڈل نے وحید مراد کا وہ نکالا تھا, ظاہر ہے وہ بھی کچھ فالوئنگ ان کی تھی تو وہ کیا نا انہوں نے. جی بالکل, 2019 میں وہ موسٹ سرچڈ پرسن تھے جن کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا تھا. تو آپ دیکھیں کووڈ کی سچویشن میں لوگ گھر بیٹھ کے وحید مراد کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو ابھی مجھے بتائیں کہ کتنے بندے اس کو پیٹیشن کو فل کریں, کیا وہ صرف یو کے ہوں, کیا باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں, اور کیا دوسرا 2-3 کوشچن ہے. دوسرا یہ پیٹیشن کو جب میں نے کھولا مجھے لگا جس طرح وہ کوئی پیسے ویسے بھی مانگ رہے ہیں $338 یا جو, یہ ذرا مجھے پوری سمجھائیں پہلے وہ اس کا پیٹیشن کا, پھر یہ. جی پہلی بات یہ ہے کہ اس پیٹیشن کو کوئی بھی سائن کر سکتا ہے, وہ دنیا کے کسی حصے میں. جی سوری, وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو وہ اس پیٹیشن کو سائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ پیٹیشن دائر کن کی طرف سے کی جا رہی ہے, یہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے کی جا رہی ہے بیسیکلی, جن میں یو کے زیادہ لوگ ہیں, لیکن امریکہ سے بھی لوگوں نے اس کو سائن کیا, کینیڈا سے بھی کیا ہے, UAE سے بھی کیا ہے, سب لوگ سائن اس کو کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنا انٹرسٹ آئے گا کہ ہاں اتنے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, یہ انٹرسٹ آپ سمجھے کہ یہ ہمارا پیمانہ ہے کہ کتنے لوگ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں. اگر ہم خود ہی نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے. تو یہ اس لیے ہے, اور یو کے کی طرف سے اس لیے کیونکہ اس کا نام لکھا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں آپ ان کو کلچرلی انکلوڈیڈ فیل کرائیں. ہم ابھی ایکسکلوڈیڈ فیل کریں, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں آپ نے شامل ہی نہیں
کیا کیونکہ ہمارا کوئی آرٹسٹ ہی نہیں ہے وہاں پر سوائے بے نظیر بھٹو کے کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر, تو وہ آرٹسٹ نہیں تھی, ہمارا کوئی آرٹسٹ ہمارے کلچر کا کوئی ریپرزینٹیو ہونا چاہیے. تو یہ پہلی بات ہے, ہر کوئی پٹیشن سائن کر سکتا ہے. سیکنڈلی, پٹیشن سائن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پٹیشن سائن کرنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر کلک کریں تو وہ ایک لال سا سائن آ جائے گا, سائن دس پٹیشن. وہ جب کریں گے تو صرف اور صرف آپ سے آپ کا نام اور آپ کا ای میل ایڈریس وہ مانگتے ہیں, اور اس کے بعد 3 آپشنز آپ کو دیتے ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ اس پٹیشن کو سائن کرنے کے بعد شیئر کریں, پہلی تو ہے سائن کریں, دوسری ہے کہ شیئر کریں, اور تیسری ہے کہ اس میں تھوڑے سے پیسے جو ہے نا وہ آپ دیں. تو وہ پیسوں کو سب سے پہلے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت سارے لوگ اس کے تھرو فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں, مگر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم فنڈ ریزنگ نہیں کر رہے. تو جو بھی آپ اگر پیسے کوئی چپ ان کرتا ہے تو وہ اس change.org کو جائے گا. یہ میرے پاس نہیں آ رہے, نہ ہی کسی کے پاس جا رہے, تو پلیز آپ پیسے نہ دیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے. پیسے دینا ضروری نہیں ہے پٹیشن کے لیے, یہ دوبارہ سے آپ سمجھا دیں. پٹیشن فل ہو جائے گی اگر آپ نے پیسے نہیں بھی دیے. جی پیسے بالکل دینے ہی نہیں ہیں, نہ بھی دیے کیا پیسے دینے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, سن لیں ہم فنڈ ریزنگ نہیں کر رہے جی, کیونکہ بہت سارے لوگ اسی چینل پر فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں. change.org ایک آرگنائزیشن ہے, تو بہت سارے لوگ اس میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ہم نہیں کر رہے. اچھا, مجھے ایسٹر صاحبہ جو آپ نے میرے خیال میں ویڈیو بھی شاید بنائی یا بتا رہی تھیں اس کو فل کرنے کے لیے, وہ ڈسکرپشن میں یا میں آپ کمنٹ میں نیچے اس کا لنک دے دیجیے گا, میں اوپر پن کر دوں گا یا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, وہ طریقہ وہاں سے پتہ چل جائے گا. اب مجھے ذرا یہ بتائیں نا کہ پاکستان کے اندر تو آپ نے بتایا کینیڈا, امریکہ, یہ تو سارے ڈیجیٹل کی اور ٹیکنالوجی سے اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, مطلب وہ فرینڈلی ہیں, ان کو پتا ہے کہ کس طرح یہ ساری چیزیں کوآپریٹ کرنا ہے. پاکستان میں اگر سب سے زیادہ لوگ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتے, پتہ نہیں یار یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس ہے, تو پاکستان کے لوگ اس کو مطلب ان کے لیے سادہ الفاظ میں آپ نے ویسے بھی سمجھا دیا اس میں, لیکن پاکستانی کو آپ کیسے موٹیویٹ کر سکتی ہیں اس کام کے کرنے کے لیے, جو خاص طور پہ جو وحید مراد کے فین ہیں وہ, اور عمومی طور پہ ہر پاکستانی کے لیے؟ دیکھیں, مجھے وحید مراد کے فین ہو یا نہ ہو, میرے ہم وطن ہیں, اور مجھے بڑا ہی یہ بات دکھ دیتی ہے کہ یورپ میں لوگوں کو سیدھی طریقے سے بات نہیں کرنی آتی لیکن ان کو انٹرنیٹ کا سارا کچھ پتا ہے. شاید اس لیے کہ فیسلٹیز ہیں, یہ بھی بات ماننے والی ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہے ساری یہاں پر, لیکن آئی فون تو پاکستان میں بھی پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے تو اس کا یوٹیلائز کریں. پہلے تو یہ کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ بہت زیادہ انٹرنیٹ, بہت سارے لوگ ہیں جو ڈائی ہارڈ وحید مراد فین ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک سائن نہیں کیا کیونکہ ہمارے انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا تھا. ارے بھائی, آپ کو واٹس ایپ کے لیے بھی اتنا انٹرنیٹ چاہیے, اور آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پہ جانے کے لیے فیس بک پہ بھی اتنا انٹرنیٹ چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے ہوگا. آپ اس کو کلک کریں جی, اور صرف 30 سیکنڈ, لیکن چونکہ شاید لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ نئی چیز ہے تو کچھ خوف ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو ڈیٹا نہ میرے پاس شاید انف ڈیٹا نہیں ہے. لوگوں نے بڑی سنسیئرلی مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس ڈیٹا کم ہے, تو میں اگلے مہینے جو ہے نا مجھے جب ڈیٹا کا وہ آئے گا تو میں سب سے پہلے اس کو سائن کروں گا. آپ کو زیادہ ڈیٹا کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ بالکل ایسے جس طرح آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وحید مراد کی خاطر آپ جو ہے وہ شاید ہم کچھ ڈیجیٹل اسکل سیکھ سکیں, کیونکہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے انگریزی اور ڈیجیٹل اسکلز 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جیسا پاکستان میں عموماً ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز شروع کر دی جاتی ہے لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ 0. مطلب ہے یہاں پہ کوئی اور لٹرن پٹرن فراڈ بلا سارا کچھ ہوتا ہے, اس کو اتنا سیریس میں لیا جاتا ہے. آپ گوروں کے ساتھ وہاں پہ سارا کچھ ہے. آپ اگر یہ پٹیشن ریکوائرڈ لوگ اس کو فل اپ کر دیتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ کر دیتے ہیں, اگر آپ وحید مراد صاحب کا مجسمہ وہاں پہ دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی؟ میں آپ کو اس کے بارے میں کلیئر اینڈ کنکریٹ آنسر دوں گی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں. تو پہلا قدم یہ ہے پٹیشن. پٹیشن پہ مجھے 30,000 لوگوں کے جب سائن نظر آئیں گے کہ میں دیکھوں گی لاکھوں جو فینس, کروڑوں فینس ہیں, ان میں سے 30,000 نے سائن بھی کرنے کی زحمت کی. اگر یہ ہوگی, ہم نے یہ زحمت اٹھا لی من حیث القوم, تو پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ میں پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے یہاں لندن کا, جو امریکہ میں, وہاں کینیڈا میں, ہم ان کو انوالو کریں گے.
اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ کلچر ہے ہم اس کو انوالو کریں گے. تو لیکن یہ پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم 30,000 سائن کریں, اس کے بعد یہ منسٹریز انوالو ہوں گی. اور اگر ہم میڈم توساؤ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کو کیا چاہیے, وہ ایک بزنس ہے, ان کو یہ سیکیورٹی چاہیے کہ یہ بندے کی ڈیمانڈ ہے. اگر ڈیمانڈ ہم ثابت کر دیں تو وہاں مجسمہ لگ جائے گا. اور میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیجا ہے کہ وہ پبلک سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کا یہ دیکھنا چاہیں گے, کیونکہ وہ اپنے لیے تو بنا نہیں رہے, ان کے گھر کے لوگ تو ہیں نہیں, وہ تو لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جو یہاں وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے پاکستانی, میں نے آپ کو کچھ فگرز بھی بھیجے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے لاکھ پاکستانی جو ہے یہاں پر یو کے میں ہی صرف ہیں. تو اور جو اس کے علاوہ جو لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی مقبول جو کہتے ہیں نا ڈیسٹینیشن ہے, ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. اور اس میں اگر وحید مراد ہوں گے تو نہ صرف دیکھیں پاکستان کا نام بلکہ پاکستان کے ایک آرٹسٹ کا. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ وحید مراد پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگا تھا کہ بارش کا جیسے پہلے قطرہ ہوتا ہے, تو میں تو پھر مزید جو ہمارے آرٹسٹ ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, میں کس کا نام لوں, وہ ٹی وی کے ہیں, وہ فلم کے ہیں, وہ سنگر ہیں, وہ میڈم نور جہاں جیسے ہیں, وہ ایون سلطان ہی جیسے جن کے گینس بک میں نام ہے, جن کے کریکٹر ہیں پورے. تو میں تو ان کا بھی, میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پھر ان کا بھی اور راستہ بھی کھلے گا باقیوں کا, تو ہم اچھے طریقے سے کمپیٹ کر. جی اسٹارٹ سر ہمارے گھر سے ہوگا. اگر ہم ہی نہیں قدر کریں گے نا تو آگے نہیں پھر بات پڑے گی. یہ بات ٹھیک ہے, یہ پٹیشن تو پہلا قدم ہے. یہ بات ٹھیک ہے. میں ادر دین اگر اداکاروں کے علاوہ بھی مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہاں پہ سچن تندولکر اور وہاں پہ جناب وراٹ کوہلی کا تھا لگا ہوا. بے شک وہ انڈیا میں ہے جہاں پہ بھی ہے, لیکن ہمارے ہاں بابر اعظم کا نہیں ہے, ہمارے ہاں وسیم اکرم کا نہیں ہے جو انڈین کو سکھا گیا ہے بالنگ. تو یہ ایک مجھے تو یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ اس سے پاکستان کا واقعی میں نام روشن ہوگا اور اچھے طریقے سے. اور باقی چیزیں, اور اب آخر پہ بالکل کچھ کہنا چاہیں آپ؟ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سر دیکھیں, بہت سارے آپ کے چینل پہ بھی ہم دیکھیں کہ بہت سارے وحید مراد کے فین ہیں, ندیم کے فین ہیں, دوسرے سلطان رائی صاحب کے فین ہیں, کسی اور کے فین ہیں. بالکل آپ کسی کے بھی فین رہیں, دیکھیں پسند اپنی اپنی, تو اس میں کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں, محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم من حیث القوم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ ایفرٹ اگر ہم اس کے لیے یکجا ہو جائیں. کیونکہ اگر وحید مراد کا مجسمہ وہاں ہوگا تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے, وہ ہمارے کلچر کو, ہمارے ملک کو اور ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے. تو ضرور اس کے لیے کوشش. ہاں بالکل, میں آپ کی بات, مشکل کام نہیں ہے جی, آپ کی بات کو میں اسی طرح آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ عمومی طور پہ جو فلم ڈسٹرکٹ کے لورز ہیں, جو اداکاروں کے لور ہیں, وہ بے شک کسی کے بھی فین ہیں وہ بھی کریں, اور ہر پاکستانی کرے اس کو. جی بالکل, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا جب ہم اس پہ ہو جائیں تو پھر ہم دوسری پٹیشن کریں. اگر ندیم کے فینز ان کا کرنا چاہتے ہیں بالکل ہم ان کے لیے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ, بٹ وی نیڈ ٹو گو تھرو دس لرننگ پروسیس, لرننگ کرو فرسٹ, کہ ہمیں کیا چاہیے, اور دیٹ نیڈس ٹو اسٹارٹ ود آور سگنیچر. سیکنڈ ول بی جو ہمارے جتنے بھی جو حکومتی ادارے ہم ان کو انوالو. جی جی بالکل. ایستر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, ہم اس کو جاری بھی رکھیں گے, اس کیمپین کو وقتاً فوقتاً بات بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی اسداد صاحبہ, آپ نے باتیں سنی. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر فالو اپ ویڈیوز بھی کریں گے, ہم جو اداکار ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہاں پہ اس میوزیم کے اندر کیوں نہیں ہے مجسمہ اور کس کس کا ہونا چاہیے, یہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.